جی الحمدللہ آج ہم جز نمبر 9 پارہ نمبر 9 کور کریں گے، اور اس میں 2 صورتیں ہیں جنرلی. سورہ الاعراف شروع میں ہے اور پھر سورہ انفال آیا نمبر 40 تک. اور سورہ الاعراف جو ہے اس میں جنرلی نا عقیدہ اسلام جو ہے نا بڑا بنیادی طور پہ بیان کیا گیا ہے. توحید جو ہے اس کے اندر بہت واضح طور پہ، ایون قرآن میں سب جو صورتیں ہیں قرآن کی ان کے اندر توحید کا بیان ہے، لیکن اس صورت میں خاص طور پہ بیان ہے. اور اسی طرح سورۃ الانفال جو ہے وہ ہے جہاد کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ملٹری سٹرگلز ہیں ان کے بارے میں. اور ان دونوں چیزوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، بیلیف کا، تھیولوجی کا، عقیدے کا اینڈ اسٹرگل کا. خاص طور پہ ملٹری اسٹرگل جو کہ چوٹی کا اسٹرگل ہے، جس کے اندر انسان جو ہے اپنی جان اور مال دونوں چیزیں جو ہے نا سامنے رکھ دیتا ہے. تو جب تک مومن کے اندر بیلیف کی ایک پختگی نہیں ہوگی تب تک وہ اس لیول آف اسٹرگل پہ بھی نہیں اتر سکتا. اینڈ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ نفاق بھی جو ہے وہ اسی ٹائم پہ ظاہر ہوا ہے. نفاق بھی جو ہے وہ تب ظاہر ہوا ہے جب اسٹرگل جو ہے، جب ڈیمانڈ کی گئی جان اور مال کا اسٹرگل جب ڈیمانڈ کیا گیا نا، تب ہمیں پتہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں نفاق ہے کہ نہیں ہے. اور جو یہ سورہ شروع ہوتی ہے اس میں جو جز شروع ہوتا ہے، جو سورہ اعراف کا ورس نمبر 88 سے آگے، اس میں شعیب علیہ السلام کا جو ہے نا واقعے کا ذکر ہے. اور شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کا جو جرم تھا وہ کرپشن تھا، بیسکلی ناپ تول میں کمی، اور جس کے پیچھے ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرایا بھی گیا کہ یہ کام نہ کیا جائے. لیکن ان کے جو سردار ہیں، قوم کے سردار ہیں، جو اس کرپشن سے فائدہ اٹھا رہے تھے، انہوں نے اپوز کیا. تو اس اسٹوری کے اندر یہ بھی امپورٹنس ہے کہ انسان جو ہے نا وہ جب بھی اس کا جو لین دین کا معاملہ ہو اس کے اندر انصاف ہونا چاہیے. تو بیسکلی اس طرح یہ جز شروع ہو رہا ہے. سورہ مطففین بھی اسی موضوع پہ، بالکل اسی کے اوپر ہے، ویل للمطففین. فرعون کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑے تفصیل سے ذکر کیا گیا. بالکل ایسے ہی. اور خاص طور پہ پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور کا جو واقعہ ہے، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30. بلکہ جو آپ نے ابھی بات کی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، بڑا تفصیل سے واقعہ، اور جو ورس انشاءاللہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنی ریفلیکشنز، کہ ساری جو باتیں ہیں کہ انہوں نے قوم سے کیسے ڈیل کیا. اور دیکھیں قوم نے بہت ستایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ایذا پہنچتی تھی نا تو وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ رحم کرے موسیٰ پہ، میرے بھائی موسیٰ پہ، کہ بنی اسرائیل نے بہت زیادہ تکالیف انہیں دیں. تو یہ آیا بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اس سے پچھلی آیا میں ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا غضبناک ہو جاتے ہیں اپنی قوم پہ، اور ظاہر ہے بہت تنگ کیا قوم نے. تو اس آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا ایک ایکشن جو ہے وہ بتاتے ہیں، وہ یہ ہے قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. جب حضرت موسیٰ نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے پروردگار بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی، اور ہمیں داخل فرما اپنی رحمت میں، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. اس سے جو میں ریفلیکشنز اپنی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے لیڈر کا کام ہے اپنے آپ کو دیکھیں، تزکیہ کرے اپنے. جیسے نوح علیہ السلام کی بھی آپ دعا پہ غور کریں نا کہ انہوں نے اتنے سال دعویٰ کیا، اور سب سے پہلے وہ استغفار خود کر رہے ہیں کہ اللہ میری طرف سے کوئی کمی نہ رہ گئی. تو آئی تھنک کہ تمام لیڈرز کسی بھی لیڈنگ پوزیشن میں سب سے پہلے وہ تزکیہ اور استغفار کریں، اور یہاں پہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی استغفار جو ہے طلب کر رہے ہیں. اور یہ دیکھنا بڑا ضروری کہ کہیں میری طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہوئی. آئی تھنک اس چھوٹے سے رول کو ہی ہم لے لیں تو ہمارا انشاءاللہ جو ہے وہ بہت فائدہ ہوگا. ایک امام شافعی کا ہے ظاہر غالباً یہ واقعہ، یا امام احمد بن حنبل، کریکٹ می اگر آپ لوگوں کو یاد ہے، کہ انہوں نے کہا کہ جب بھی میری وائف سے میرا جھگڑا ہوتا ہے تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے تقوی میں کمی ہے، یعنی سم تھنگ از رانگ، یا میں استغفار نہیں کر رہا. تو دیکھیں ہمارے ریلیشنز بہت زیادہ اس چیز پر ڈپینڈنٹ ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کتنا جو ہے وہ چاہ رہے ہیں، یا کتنے جو ہے وہ نیک کام کر رہے ہیں. اور اگر کہیں بھی کمی بیشی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی سب سے پہلے تو یہی سوچنا چاہیے نا، جو حضرت یونس علیہ السلام کی بھی دعا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک
انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، اللہ آپ پاک ہے. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کوئی غلطیاں ہوئی ہوں، لیکن دیکھیں بینگ اے نبی اگر وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے بھائی کو معاف کر دے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں تو 10 ٹائم زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے اپنے معاملات میں. اچھا علی بھائی، اس میں نا جو آپ نے بات کی میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا جی. اسی آیت کے حوالے سے یعنی ایک ہمیں نبی کی اسٹرگل کا پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ، نبی جہاں پہ ایک فرنٹ لائن میں ڈسبلیورس کو انکاؤنٹر کر رہا ہوتا ہے، ان کے آرگیومنٹس کو، ان کی طرف سے مشکلات ہیں، وہاں پہ ان کی اپنی قوم جو ہے وہ بھی ایک قسم کے ان کے بھی مسئلے وہ حل کر رہا ہوتا ہے. جیسے نا آیت نمبر 129 کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسٹرگل کو، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. ٹھیک ہے نا، کہ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمیں تمہارے آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. یعنی امیجن کریں کہ سیدنا موسیٰ فرعون سے لڑ رہے ہیں، اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے اپنی ساری وہ بادشاہوں والی زندگی چھوڑ کے آئے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، اور فرعون یعنی قوم کے اندر اتنا امپیشنس ہے اور انٹالرنس ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تیرے آنے سے پہلے اور تیرے آنے کے بعد بھی حالات تو وہی ہیں، کوئی فرق تو نہیں پڑ رہا. تو انہوں نے پھر آگے کہا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. انہوں نے کہا ان قریب حوصلہ کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں خلافت بھی دے گا، تمہارے دشمن کو تباہ بھی کرے گا. پتہ چلا کہ بیچارہ نبی جو ہوتا ہے وہ ہر اعتبار سے اسی طریقے سے قوم موسیٰ نے اس کے بعد انہوں نے کہا پھر دیکھیں گے تم کیسے عمل کرتے ہیں. ہاں فینظر کیف تعملون، پھر ہم دیکھتے کہ اچھا. اسی طرح ایک اور چیز اسی کا ذکر یہ بھی ہے کہ جب یہ انہوں نے دوبارہ یہ شکوہ تب کیا تھا جب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل جو ہے نا وہ دریائے نیل کے پاس پہنچ گئے تھے اور پیچھے سے وہ ہے نا وہ فرعون آ گیا تھا اپنے لشکر. اس ٹائم بھی انہوں نے یہی بات کہا، انہوں نے کہا جی تمہاری وجہ سے میں مروا دیا تم نے ہمیں، یعنی تم سبحان اللہ، اللہ معاف کرے. یعنی اس قوم کے اندر یعنی اس کی دیکھیں کہ اخلاقی اور اس کی ویکنس دیکھیں کہ اتنی وہ سبمسو ہو چکی تھی وہ قوم کہ بیسکلی دے ور ناٹ ایون، یعنی امپیشنس کی انتہا. اور دوسری بات یہ کہ یار تھوڑا سا بھی اسٹرگل اور پیشنس یا تھوڑے سے بھی حوصلہ کہ جی بڑی قیمت ہم آزادی حاصل کر رہے ہیں، اس کے لیے قیمت ادا کرنی ہے، جانیں دینی پڑے گی، کوئی بات نہیں، دے ناٹ ویلنگ ٹو ڈو دیٹ ایٹ آل. سبحان اللہ. اچھا، اللہ تعالیٰ نے نا جنرلی یہ سارا کچھ بتا کے، یعنی کہ پریکٹیکلی میرے اور آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اس میں کیا لیسنز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مختلف انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا ہے اور تقریباً سب بستیوں نے جھٹلایا. تو آگے اللہ تعالیٰ نے نا ایک چیز بتائی کہ اگر یہ لوگ یہ کر لیتے تو، اور اگین اس میں میرے اور آپ کے لیے لیسن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 96 ہے سورہ اعراف کی. اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یعنی کہ اگر یہ صحیح ایمان لے کے آتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان سے ہم برکتیں ان پہ کھول دیتے، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی. لیکن وَلَٰكِن كَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلا دیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اس چیز کے عوض جو کہ وہ کیا کرتے تھے. تو یعنی کہ اس میں میرے اور آپ کے لیے نسخہ یہ ہے کہ ہم روتے ہیں، ٹھیک ہے مہنگائی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اللہ نے بتایا کہ برکتوں کا نزول آسمان سے بھی اور زمین سے بھی برکتیں ہی برکتیں ہیں اگر صحیح ایمان ہو اور تقوی ہو. آن دا کنٹری، حیرانگی کی بات ہے، ابھی رمضان سے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کچھ دن پہلے ہی جو زلزلہ آیا، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افا امین اہل القریٰ، کہ کیا لوگ امن میں آ گئے ہیں ہمارے عذاب سے، ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کہ ہماری جو پنشمنٹ ہے وہ ان پہ آئے گی رات کے ٹائم پہ جب وہ سو رہے ہوں. تو یہ اور آگے امین اہل القریٰ یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، صبح کے ٹائم جب وہ کھیل رہے ہوں. اچھا، اس میں یہ جو ذیشان بھائی نے بات کی ہے اور جو علی بھائی نے بات کی تھی پہلے، اس کو میں سب کو کنیکٹ کروں گا اس طرح کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نا یہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے جس کے اوپر عذاب آیا، جو ابھی آیات پڑھی ہیں، اس میں جو ذیشان بھائی نے آیت پڑھی ہے 96، اس سے اگر آپ ایک آیت پہلے دیکھیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اللہ آپ کو اور مجھے آزماتا ہے، ہم سب کو، ایک انڈیویجول لیول کے اوپر بھی اور ایک کمیونٹی لیول کے اوپر بھی. اور وہ آزمائش جو ہے نا وہ کسی نہ کسی مصیبت کی شکل میں آ سکتی ہے. جیسے علی بھائی نے کہا کہ کچھ جو ہمارے اسلاف تھے وہ جب تقوی میں کمی ہوتی تھی، ان کے استغفار میں کمی ہوتی تھی، وہ کہتے تھے ہمیں اپنے جو ہے نا اہل و عیال میں اس کی برائی کا جو ہے نا افیکٹ نظر آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک میکینزم ہے انسان کو واپس لانے کا ہمیشہ، کہ وہ اس کو نا برائی نظر آتی ہے، پھر وہ کنیکٹ کرتا ہے اپنے عمل کے ساتھ کہ یار میں نے یہ عمل کیا تھا اس لیے جو ہے نا یہ برا معاملہ ہوا ہے، اور پھر وہ توبہ اور استغفار کی طرف جاتا ہے. لیکن کبھی کبھار ہوتا ایسے ہے
کہ ایک انسان کے ساتھ وہ برا عمل ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو کنیکٹ نہیں کر پا رہا ہوتا اپنے عمل کے ساتھ، اور نہ ہی وہ اپنے رویے کو چینج کرتا ہے، نہ ہی استغفار کرتا ہے. بالکل. تو پھر اللہ پھر اس کو جو ہے ایک نشانی دیتا ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم آتا ہے اس کی زندگی کے اندر، لیکن وہ پھر لوٹتا نہیں ہے. اچھا اگر یہ کچھ دفعہ ہو اور یعنی انسان اگنور کرے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، تو پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نا دروازے کھول دیتا ہے خیر کے، پھر اس بندے کے لیے جو برا کام کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے. اور یہ آیا نمبر 95 کے اندر یہ چیز مینشنڈ ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کے پرسپیکٹیو کے اندر، کہ پھر ہم نے ان کے لیے جو ہے نا فراوانی ہوگی، ان کے لیے پراسپیرٹی آ گئی ان کے لیے. پھر فأخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون، اور پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑا اور ان کو پتہ بھی نہیں لگا. ادھر نا ایک کانسیپٹ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے اور زیادہ بیان نہیں کیا جاتا، وہ ہے استدراج کا کانسیپٹ. استدراج یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اللہ موقع دیتا ہے انسان کو، ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، انڈیویجول لیول کے اوپر بھی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے بار بار. لیکن اگر ہم ان سے لیسنز اخذ نہیں کرتے اور لوٹ کے واپس اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جاتے تو اللہ تعالیٰ وہ پھر موقع دینا بند کر دیتا ہے، اور پھر انسان جو ہے نا وہ برائی کر رہا ہوتا ہے لیکن نہ اس کو ندامت ہوتی ہے، نہ کوئی برا نتیجہ اس کو نظر آتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ بس ٹھیک ہے یار اس میں کچھ بھی نہیں ہونا مجھے. اور اس میں پھر آگے اسی کانٹیکس میں آگے آیت ہے افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے پلان سے بچ گئے ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتہ استدراج کا؟ کیا ان کو نہیں پتہ کہ یہ اگر اس میں اب معاملے میں آگے بڑھتے جائیں گے تو اچانک اللہ تعالیٰ کی سزا آئے گی؟ اور یہ بڑا خوفناک، یہ بڑی خوفناک یہ ریالٹی ہے. فلا یأمن مکر اللہ الا قوم خاسرون، کہ کوئی بھی جو قوم ہے وہ اگر اس چیز کے بارے میں ہیڈلیس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا پلان ہے اور اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے تو پھر خسارے میں وہ. تو میں اپنی ہماری جو آڈینس ہے، خاص طور پہ جو لوگ غلط کاموں میں ملوث ہیں اور اس کے بعد وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی برکات بھی نازل ہو رہی ہے ان کے اوپر، تو وہ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا اکاؤنٹ نہیں کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہونے کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، بالکل، بلکہ عین ممکن ہے کہ آپ کی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب سے پہلے آپ کے اوپر استدراج کر رہے ہیں اور آپ کو ڈھیل دے رہے ہیں. جیسے وہ تھا سورہ کہف میں دوسرا بندہ باغوں والا، وہ کہہ رہا تھا جی کہ اگر یہاں اتنا دیا ہے تو آخرت میں مجھے بہت کچھ ملا ہے. اچھا یہاں پہ نا علی بھائی اور اخوان ایک آیت ہے، آیت نمبر 138، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا جو قصہ واقعہ ہے مجھے بڑا انسپائر کرتا ہے. یہاں پہ یعنی اللہ تعالیٰ نے پوسٹ جب وہ اس سے نجات مل گئی فرعون سے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کا بنی اسرائیل نے جب وہاں سے یعنی دریا کو کراس کر لیا اور اس کے بعد وہ آگے گئے تو وہاں پہ ان کا ایک قوم کے ساتھ سامنا ہوا. آیت نمبر 138 میں اللہ ذکر کرتے ہیں ان کا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے یعنی ہم نے ان کو وہاں سے چھٹکارا دے دیا اور ان کو ہم نے وہاں سے پار لگا دیا. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْقُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو کیا انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے جو کہ اپنے بتوں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھے ہوئے تھے. قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ، انہوں نے دیکھتے ہوئے اس قوم کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی ایک ایسا کوئی معبود بنا دے جس طریقے سے ان لوگوں کے لیے ایک معبود ہے، یعنی جس طرح یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں ہمارے لیے بھی کوئی ایسا خدا بنا لیں، ہم بھی اس کی عبادت کریں. قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، انہوں نے کہا کہ تم تو ایک جاہل قوم ہو، تم نادان قوم ہو. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ قوم جو ہے یعنی اس سے بہت ہمارے لیے لیسنز ہیں کہ قوم کا یعنی لیول کس لیول پہ تھے جس کی وجہ سے فرعون جیسی جو ہے نا فرعون جیسا عذاب اللہ نے ان پہ مسلط کیا تھا. بلکہ آگے جا کے دیکھتے ہیں اللہ کہتے ہیں وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، بدترین عذاب فرعون دیتا تھا. آیت نمبر 141 میں يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، بری طریقے سے تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اور ان کو غلامی ان سے کرواتا تھا، خدمت کرواتا تھا. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر آزمائش تھی. یعنی ایک ظالم حکمران کا مسلط ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے. بالکل. اچھا ابھی میں بڑی ایک اس میں امپورٹنٹ بات خاص طور پہ یہ ہے کہ اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے، ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے، لوگ ایک پریویل کر رہا ہے کانسیپٹ کہ ایک مومن جو ہے وہ شرک نہیں کر سکتا، یا ایک بندہ جو نبی کا ماننے والا ہے یا وہ اسلام کے یعنی شریعت کے ساتھ اگر وابستہ ہے تو اس شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا. تو اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قوم موسیٰ جو تھی یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، اسی لیے تو بچ گئے. جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے وہ تو ختم ہو گئے تھے، غرق ہو گئے تھے. اس کے باوجود ان کا یعنی اس کے اندر شرک پایا جاتا تھا ان کے اندر، یعنی دے ور انوالوڈ انٹو دس، ان کے بھی عقائد اور نظریات اس طریقے سے پاک صاف نہیں ہوئے تھے. اسی سے متعلق ایک واقعہ سنن ترمذی کے اندر، جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے اور اس کو کہتے ہیں حدیث ذات انواط.
یہ حدیث جو ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ غزوہ حنین کی طرف آپ جا رہے تھے، غزوہ حنین سے آ رہے تھے یا جا رہے تھے، تو رستے میں انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک قوم کے پاس سے گزرے جن کا ایک درخت تھا جن کے ساتھ وہ تلواریں لٹکایا کرتے تھے اور اس سے وہ تبرک حاصل کیا کرتے تھے، یعنی برکت کی یہ ہمارے لیے ایک سورس آف جو ہے نا وہ یعنی اس کو وینریٹ کرتے تھے کسی نہ کسی لیول پر. تو صحابہ نے دیکھ کے اللہ کے رسول سے حالانکہ یہ کون صحابہ ہیں جو اللہ کے رسول پر ایمان لے گئے ہیں، یعنی صحابہ کے ایمان پہ کس کو شک ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں کہ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کی چیز مقرر کر دیں تاکہ ہم بھی اس سے تبرک حاصل کریں. سبحان اللہ، سوال یہ ہے کیا صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے ایک خدا مقرر کر دیں؟ نہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے جب یہ سنا تو اللہ کے رسول نے کہا تم نے تو اللہ معاف کرے ایسی بات کی ہے جو کہ قوم موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک الہ مقرر کر دیں. قرآن مجید میں الہ کا ذکر آیا تو سبحان اللہ یعنی اور الہ کا ذکر آیا، تم بھی الہ مانگ رہے ہو علیاذ باللہ. اس سے پتہ چلا کہ شرک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ یہ بلیو کرے کہ جس چیز سے میں مانگ رہا ہوں یا جس چیز کی میں عبادت کر رہا ہوں یا جس چیز کو میں اہمیت دے رہا ہوں، جس سے میں وینریٹ کر رہا ہوں، اس کے اندر ذاتی کوئی استقلالاً یعنی مستقل طور پر اس کے اندر کوئی قدرت اور صلاحیت موجود ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اس کو وینریٹ، ہی از ورتھی آف وینریشن. مثال کے طور پہ نہیں، ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ بندہ ایمان رکھنے والا ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ اللہ نے اس کو عطا کی ہے، جیسا کہ صحابہ یہاں پہ موجود ہیں. اسی طریقے سے قوم موسیٰ جو بھی تھی وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کا پیروکار تھے. لیکن اس کے باوجود آگے آیت نمبر 140 میں اللہ نے کیا کہا؟ قال غیر اللہ ابغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین. سیدنا موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی الہ تلاش کروں؟ سبحان اللہ، یعنی تم الہ ایک اللہ کے علاوہ معبود، یعنی شرک سے یہ شرک ہے والعیاذ باللہ. وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. تمہیں شرم آنی چاہیے کہ اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہانوں پر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس یعنی اس جو ہے نا دھوکے سے نکل آئیں کہ ہم سمجھیں کہ چونکہ ہم ایمان اللہ کے رسول پہ لانے والے ہیں تو اسی لیے ہم شرک کر ہی نہیں سکتے، اور یہ جو شرک کی آیات جو قرآن مجید میں ذکر کی ہیں یہ تو صرف کسی ایسی قوم کے لیے ہے جو سمجھتی ہیں کہ ان کے دیوتا ہیں اور ایسے دیوتا جن کے پاس اپنی مستقل طور پر قدرت اور صلاحیت ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے دی گئی نہیں ہے. نہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص کو یا اس چیز کو اللہ کی طرف سے ایک خاص طاقت ملی ہوئی ہے، قدرت ملی ہے اور یہ ہمیں بچے بھی دے سکتی ہے، یہ ہمارے مسئلے حل کر سکتی ہے، ہمیں رزق دے سکتی ہے، اللہ نے دیے بے شک، اس کے باوجود یہ شرک. اصل میں وغیرہ اس پہ ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کانٹیکسٹ ہے اس حدیث کا کہ شیطان مایوس ہو چکا ہے تم لوگوں کے حوالے سے، شرک کے حوالے سے. وہ کیا اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں کہ وہ کہتے ہیں جی مسلمان شرک نہیں کر سکتا اکارڈنگ ٹو دس حدیث. ایسے ہی ہے، یہ حدیث بالکل موجود ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں پہلی بات ہے یہ کس کو کہا؟ یہ صحابہ کو کہا. اور اللہ کے رسول نے جس کانٹیکس میں کہا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جزیرہ عرب کے اندر ایٹ لیسٹ جو صحابہ تم میرے ہو، شیطان تم سے مایوس ہو گیا تو شیطان تمہیں شاید اب شرک سے نہ گمراہ کرے لیکن تمہیں اور چیزوں سے مال اور اس کے ذریعے، یعنی کانٹیکس بالکل ڈفرینٹ ہے. بالکل صحیح. عجیب بات، انٹرسٹنگ بات یہ کہ اسی طرح کے الفاظ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کے بارے میں بھی ہے، پاورٹی کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی ہے مطلب کہ من حیث الامت یعنی عمومی طور پہ بالکل شیطان مایوس ہو گیا. لیکن خواص تو لوگ شرک بھی کریں گے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ للفقر اخشى علیکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ مجھے تم سے فقر کا ڈر نہیں آتا. لیکن کیا دنیا میں کوئی فقیر نہیں ہے؟ مسلمانوں میں فقر نہیں موجود؟ سبحان اللہ، اتنی پاورٹی یار ایگزسٹ کرتی ہے. آپ افریقن کنٹریز میں چلے جائیں، مسلمانوں کے ممالک کے اندر کیا کیا بیچاروں کے ساتھ کتنی غربت اور کتنی فقر وہاں پہ موجود ہے. مراد من حیث القوم یا پھر صحابہ مراد ہے. تو یہ اس قوم کو اس حدیث کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ یوز کرنا ہے اور ہمیں ڈرنا چاہیے یار. شرک جو ہے یہ ہمارے لیے بھی آیات ہیں. بالکل اللہ معاف کرے. ایسے ہی. اور آپ نے مل کے سوری میں بات کر رہا ہوں، آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم اسی حدیث میں ذکر کیا کہ تم پرانی قوموں کو فالو کرو گے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. کہ اسی حدیث کے بعد جب آپ نے فرمایا نا کہ تم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کرو، آپ نے فرمایا تم اس سے پہلے قوموں کو جو ہے فالو کرو. سبحان اللہ، اتنی واضح دلائل آپ کے سامنے ہیں، اس کے باوجود اس طرح کے اپنے آپ کو دھوکے دینا اور پھر اس کے نام پر اللہ معاف کرے ہر کام کرتے رہنا سمجھتے ہوئے کہ ہم شرک کر ہی نہیں سکتے. اچھا، میں جو ریفلیکشن شیئر کرنا چاہتا ہوں سیکنڈ، وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے پاس بڑے ینگسٹرز آتے ہیں اپنے مسائل لے کے، اور میں حیران ہو رہا ہوتا ہوں کہ یار وہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جو پیور وسوسے ہیں، یعنی وہ وسوسوں کو ہوا دے رہے ہوتے ہیں، وسوسوں کو لائٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور انہیں یہ ایجوکیشن ہی نہیں ہے کہ یار ہم نے تھاٹس کو کنٹرول بھی کرنا ہے، وسوسوں کو کنٹرول بھی کرنا ہے. تو اس حوالے سے جب اللہ نے دیکھیں اتنا زبردست حکم دے دیا، اینڈ دیٹ از آیا نمبر 200، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر کبھی آپ کو کوئی چوک لگ ہی جائے شیطان کی طرف سے تو اللہ کی پناہ طلب کریں.
یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ سمیع علیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، یہ جی سورہ زخرف میں آیت نمبر 36 ہے. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو کوئی بھی رحمان کی یاد سے غافل ہوتا ہے اور رحمان کی ظاہر پناہ میں نہیں آتا ہے، وی اپوائنٹ فار ہم اے ڈیول اینڈ ہی از ٹو ہم اے کمپینین، یعنی باقاعدہ شیاطین لگ جاتے ہیں اس کے ساتھ، اس کے پیچھے. اور شیطان کا مین مقصد ہے بلیور کو ڈپریس کرنا، یعنی اس کو تباہ کر دینا مینٹلی. جیسے ابن القیم نے کہا تھا نا کہ دا موسٹ بلیورڈ بلیور ٹو شیطان از دا موسٹ ڈپریسڈ ون. جو ڈپریسڈ ہے وہ شیطان کے لیے جو ہے وہ بہت بلیورڈ ہے. اس پہ میں شیخ صالح المنجد کا آپ لوگوں کے سامنے ایک کوٹ رکھوں گا. انہوں نے کہا کہ اف یو ہیو اے ٹینک فرام وچ واٹر از لیکنگ تھرو اے ٹیپ then the solution is not to mop up the water that has been leaked. Rather, the solution is to shut off the tap completely and firmly so as to stop the water leaking. یعنی فرسٹ اسٹیپ پہ ہی یو ہیو ٹو اسٹاپ اٹ، اور کمپلیٹلی آپ نے اسے بند کرنا ہے، یعنی سورس کو آپ ڈیل کریں، سورس کو. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے دیٹ از دی سولوشن ٹو ایوری تھنگ، چاہے وہ گناہ کے کوئی وسوسے ہیں یا ویسے ہی کوئی نیگیٹیوٹیز آ رہی ہیں. لیکن ذیشان آپ نے شاید ایک بار ایک کوٹ کیا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے، ابن القیم سے کسی نے کہا کہ میں اعوذ باللہ پڑھتا ہوں لیکن یہ کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو انہوں نے مثال دی کہ اگر میں ایک تیز دھاری تلوار بچے کے ہاتھ میں دے دوں تو وہ کتنا نقصان جو ہے وہ اس سے پہنچا سکتا ہے. تو تیز دھاری تلوار تو ہے اعوذ باللہ پروٹیکشن، لیکن تمہارا ایمان جو ہے وہ اتنا کمزور ہے. قوت بازو بھی بہت ضروری ہے. بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی کہا نا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یعنی کہ دعا کی تاثیر ہمارے یقین پہ. علی بھائی بچوں کی آپ نے بات کی ہے تو ایک آیت ہے، دو آیات ہیں سورہ اعراف میں، اور یہ بڑی ڈرانے والی آیات ہیں. اور آیات بتانے سے پہلے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان میں نہ شامل کرے. آیت نمبر 175 اور 176 ہے سورہ اعراف کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. کچھ تفاسیر میں اسرائیلی روایات بھی ہیں کہ اس سے ان آیات سے مراد وہ شخص ہے جو کہ ایک بہت نیک تھا، راہب تھا، اور وہ کسی لڑکی کی محبت میں پڑ گیا. لیکن بہرحال واللہ عالم جو رننگ ترجمہ ہے ان آیات کا وہ یہ ہے کہ اینڈ ریلیٹ ٹو دیم او پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم the story of the one who we gave our signs. میں اور آپ اس آیت کو ایز اے ریفلیکشن دیکھیں اپنے لیے، میرے اور آپ کے لیے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دیا ہے، اپنی آیات دی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بٹ ہی abandoned them فَانْسَلَخَ مِنْهَا اور فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اور so Satan took hold of him and he became deviant. کیسے ہوا اللہ نے آگے اس کو بتایا. وَلَوْ شِئْنَا اللہ کہتے ہیں اور اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو ان آیات کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے. لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ وہ زمین میں ہی دھنستا گیا، یعنی کہ he clung to this life. وجہ کیا تھی؟ وَاتَّبَعَ هَوَا، اس نے اپنی ہوا کو، شہوت کو، ڈیزائرز کو، لولی ڈیزائرز کو فالو کیا. اللہ کہتے ہیں اس کی مثال فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی کتے جیسی مثال ہے. ان تحمل، اگر آپ اس کو اٹیک کریں، علیہ یلہث، تب بھی یہ اپنی زبان باہر نکالے گا، او تترکہ یلہث، یا اس کو چھوڑ دیں تب بھی یہ اپنی زبان باہر نکالے گا. اللہ کہتے ہیں ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا. اور یہاں پہ ہم اپنی آڈینس کو یہ بات بتا دیں، تکذیب علماء نے اس کی بائیفرکیشن کی. ایک تکذیب باللسان ہے کہ زبان سے جھٹلا دینا، اور ایک اللہ معاف کرے تکذیب بالعمل ہے، یعنی کہ عمل جو ہے وہ ایمان کے آپ کے دعوے کے برابر نہ ہو. جی تو یہ دیکھیں اس طرح کی بہت ساری مثالیں، یعنی کہ اللہ نے کتے کی مثال دی اس شخص کی جس نے آیات کے آ جانے کے باوجود بھی اپنی ہوا کو، اپنی ڈیزائرز کو فالو کیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. خاص طور پہ یہ والا مہینہ جو ہے اپنی شہوات کو اور ڈیزائرز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہت پیوٹل رول ادا کرتا ہے. تو ہمیں اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اچھا یہاں پہ اسی جز میں نا جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، اس کے اندر ایک انسیڈنٹ ایسا ہے جو مجھے بڑا پروفاؤنڈ لگتا ہے، بڑا پاورفل ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب جو ساحر تھے، جو میجیشنز تھے، جب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک میریکل دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، تو انہوں نے تسلیم کر لیا اسی وقت جو ہے انہوں نے سجدہ کر لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فرعون کے ہوتے ہوئے. اور فرعون نے ان کو تھریٹن کس چیز کا کیا ہوا تھا؟
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف کہ میں تمہارے جو ہے ہاتھوں کو بھی کاٹ دوں گا اور یعنی ٹانگوں کو بھی کاٹ دوں گا، یعنی اپوزٹ سائڈ سے. ثم أصلبنكم، اور پھر میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا. اینڈ یہ کوئی ایمٹی تھریٹ نہیں ہے، یہ وہ بندہ تھریٹن کر رہا ہے جو ایک پوری قوم کے مرد بچوں کو قتل کر رہا ہے. 124 نمبر آیا. ہاں آیا نمبر 1، ہاں جی بالکل 124. تو اس میں دیکھیں دیٹ ڈیڈنٹ ویور دی ایمان آف دا میجیشنس، کیونکہ ان کو جب پتہ لگ گیا تھا کہ یار یہ حق ہے بالکل، تو ان کے لیے جو ہے نا موت کا ڈر بھی ختم ہو گیا. اور بلکہ سورہ طٰہٰ میں بھی ان کا جواب بھی آتا ہے اس معاملے میں کہ مطلب تم جو مرضی کر لو، ہم نہیں اس سے پھریں گے. اینڈ آگے قرآن میں اس چیز کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن ضرور ضرور فرعون نے ان کو قتل کر دیا ہوگا، کیونکہ یہ بچ تو نہیں سکے ہوں گے پھر. تو یہاں پہ نا ہمیں ایک لیسن بڑا پروفاؤنڈ ملتا ہے کہ جب آپ کے اوپر واضح ہو گیا ہے، حق واضح ہو گیا ہے، تو پھر اس کو بالکل سبمٹ کر لینا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا بہت محبوب ایک چیز ہے. دوسرا ایک چھوٹی سی اور ریفلیکشن اسی جز کے اندر وہ یہ ہے کہ جیسے سورہ اعراف کے اندر جو ہے نا یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچایا اور انہوں نے مصر چھوڑا، اور پھر مصر چھوڑ کے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گئے ایک لحاظ سے. اسی طرح سورہ انفال میں بھی جو مسلمین ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ہیں، انہوں نے ہجرت کی اور وہ کدھر آ گئے؟ مدینہ آ گئے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، ختم کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فرعون کو بھی جنگ بدر میں جو ہے نا ختم کر دیا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو کہا کہ یہ فرعون هذه الامہ جو ہے. تو ان دونوں صورتوں کے اندر یہ پیرالل ایک ہے کہ وہاں پہ فرعون جو ہے ختم ہوا، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو فرعون تھا وہ ختم ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے وکٹری دی ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کی اور تقوی اختیار کیا. اچھا، اس میں نا سورۃ الانفال کا جیسے آپ نے ذکر کیا، سورۃ الانفال ایک مدنی صورت ہے، اور جنگ بدر جو ہے اس کے حوالے سے بہت اس کے پوسٹ جو بدر وار ہے اس کے بارے میں ہے. اس آیت کے آغاز میں نا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا سچے مومن کی صفات کا ذکر کیا، اور کمال سبحان اللہ، اگر کوئی بندہ کہے کہ ہاؤ ڈو وی نو دیٹ وی آر اے ٹرو بلیور، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ بڑے ایسے کویسچنز جو انسان شاید اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جن کو سمجھتا ہو پیوٹل ہے، میرے لیے امپورٹنٹ ہے، ان کو اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں ایڈریس کیا ہے. اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ضرورت اور انسانی جو چاہت ہے اس کا کتنا لحاظ رکھا ہے کہ انسان اس قرآن کو پڑھتے ہوئے کیا سیکھ کر رہا ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پہ کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے یار مغیرہ بھائی سچا مومن کون ہے؟ قرآن مجید کتنے خوبصورت انداز میں بتاتا ہے. ذرا سنیے گا، ذرا آیت نمبر 2 سے اللہ ذکر کرتے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ اس کی صفات بیان، اللہ کہتے ہیں یہ صفات جس بندے کے اندر ہے وہ سچا مومن ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ یقیناً مومن وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اللہ کی آیات ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. ان ادر ورڈز اللہ کا ذکر پڑھتے ہوئے، اللہ کا نام سنتے ہوئے ایک دم خوف آنا، یہ ایمان کی علامت ہے. دوسری چیز، آیت کی تلاوت کے بعد ایمان کے اندر بڑا آنا. کیا مطلب؟ ایمان کا تعلق عمل کا جذبہ، اللہ کے ساتھ محبت کا جذبہ، یہ سارے جذبات کا بڑھنا یہ ایمان کی علامت ہے. یعنی آیات کو سننے کے بعد اگر آپ فیل کر رہے ہیں کہ آپ کے دل کے اوپر اثر ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں ایمان موجود ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. توکل رکھنے والا وہ بندہ جو سچا مومن ہے. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر وہ لوگ جو نماز صرف پڑھتے نہیں بلکہ قائم بھی کرتے ہیں، اس کے حقوق، یہ جو نماز کی ارکان ہے شرائط کے ساتھ وہ ادا کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اسی طریقے سے مشکل اور آسانی میں وہ اللہ کی راہ میں جو اللہ نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ان 5 صفتوں کو بیان کرنے کے بعد، انفاق فی سبیل اللہ، اقامت نماز، توکل، ایمان کا بڑھ جانا، دل کا ڈر جانا، ان کے بعد اللہ کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہیں سچے مومن. یعنی سبحان اللہ، اتنے کلیئرلی 5 کوالٹیز اللہ نے ذکر کر دیں. لہم درجات عند ربہم، اللہ کے ہاں ان کے لیے درجات ہیں. ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کی مغفرت بھی ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ ایسا بندہ جو 5 کوالٹیز والا ہے اس کو اپنی گناہوں پر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ان کے گناہ معاف کر دیں گے. ورزق کریم، اور اس کے لیے بہت ہی عمدہ اور بڑا نوبل رزق ہے. اور وہ رزق کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ زندگی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ جنت کی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، اولاد کی صورت میں ہو سکتا ہے. مغیرہ اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے، ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ عالم نے کسی سے پوچھا تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس نے کہا کہ میں بہت بڑے بڑے گناہ کرتا ہوں. تو یہ جو آیت اینڈ ہوئی ہے نا، عند ربہم مغفرۃ ورزق کریم،
تو پتہ یہ لگتا ہے کہ اپیرنٹلی کہ ان لوگوں سے تو گناہ بھی ہو جاتے ہوں گے، لیکن اگر آپ یہ ساری صفات دیکھیں تو یہ آٹومیٹکلی آپ کو گناہ سے دور کرنے والی ہے. تو کسی ایک عالم نے کسی کو سمجھاتے ہوئے کہا چوری کر لو، ڈاکہ کر لو، زنا کر لو، اول تو کرنے نہیں چاہیے، لیکن نماز کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ ایونچولی نماز ان سب چیزوں سے تمہیں لے جائے گی. سچی معنی ہے اقامت نماز. یہاں پہ ایک فقہی بھی مسئلہ اگر میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں جو ہمیں بڑا سوال آتا ہے، سورہ الاعراف میں جو ہے وہ حکم ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو بہت غور سے سنو. تو خواتین جیسے کچن میں کام کر رہی ہیں اور پیچھے قرآن کی تلاوت لگائی ہے یا کچھ ویسے ہی گھر میں قرآن کی تلاوت چلائی ہے اسپیکرز میں، لیکن توجہ وہ نہیں ہے، یعنی وہ ترجمے کی طرف توجہ نہیں ہے، یا گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں لانگ ڈرائیو پہ تو قرآن کی تلاوت چل رہی ہے لیکن آپس میں تھوڑی بہت باتیں بھی کر رہے ہیں، از اٹ الاؤڈ؟ اس پہ کیا آپ کی جو ہے وہ رائے؟ یہ سوال ایکچولی ہوتا ہے ہم سے بہت زیادہ. اچھا اس میں دیکھیں ویسے تو قرآن جو ہے جب وہ پڑھا جا رہا ہو تو اس کو سننا چاہیے اور اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. اینڈ یہ تو بالکل پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس نے قرآن پیچھے ایز بیک گراؤنڈ خیر میوزک تو نہیں کہنا چاہیے لیکن بیک گراؤنڈ ساؤنڈ جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے قرآن کو، اور اوپر آپ باتیں بھی کر رہے ہو اور اپنے کوئی اور مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں اور پیچھے قرآن چل رہا ہے، تو یہ تو بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے. لیکن اگر انسان جو ہے وہ لیٹ سے گاڑی چلا رہا ہے فار ایگزامپل اکیلا ہے اور وہ قرآن سن رہا ہے، لیکن جس وقت وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کی 100% ایٹ آل ٹائمز اٹینشن نہیں بھی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ شاید ہیومنلی اتنا پاسبل بھی نہیں ہے کہ آپ کا ذہن شاید ادھر ادھر بھی جائے گا، خاص طور پہ تلاوت کے دوران بھی انسان کا ذہن چلا جاتا ہے. بالکل، تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی اس کے اندر جو ہے نا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ڈگری کے اوپر آپ جو ہے نا اس کے ساتھ ایک ڈس رسپیکٹ کا اظہار کر رہے ہو. کیونکہ جیسے قرآن، جیسے میں نے کہا نا، فار ایگزامپل گاڑی میں 2 لوگ جا رہے ہیں اور انہوں نے قرآن لگا دیا لیکن 80% آف دا ٹائمز ایون 50% ہوتا ہے، آدھا وقت بھی اگر وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور قرآن کو نہیں سن رہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن ویسے وہ قرآن لگا ہوا قرآن کو سن رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کو سن رہے ہیں اور بیچ میں کبھی بار چھوٹی موٹی ایک آدھ بات ہو جاتی ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اور جیسے کوئی خواتین جیسے آپ نے مثال دی کچن میں ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، قرآن لگا ہوا قرآن کو ساتھ ساتھ سن رہی ہیں، بیچ میں اپنے کام میں بھی وہ توجہ دے رہی ہیں، لیکن دے آر مومنٹس when they listen to the Quran as well، تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس میں علی بھی ایک اور بھی ہے اس میں، جیسے انہوں نے بات کی، ایک تو یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی نا ہم سے ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ یہ کریں کہ جی اجتماع کا درجہ تو بہت اونچا ہے لیکن اجتماع کے کئی درجات ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یعنی ضروری نہیں ہے کہ 100% آپ کی جو ہے نا وہ اٹینشن ہو تبھی آپ اس کا حق ادا کریں گے. نہیں، دیٹس آئیڈیل، ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی یہ چاہیے. لیکن دیکھیں پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ ہم سے ایون نماز کے اندر خضوع کتنا اہم ہے اور نماز کے اندر قرآن کو سننا کتنا اہم ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، اور احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ صحابہ کے ذہن میں بھی، اور آپ نے فرمایا، آپ نے گائیڈ لائنس دی، آپ نے کہا اگر تمہارے ذہن میں کوئی بات آ رہی تو شیطان تمہیں بعض اوقات بھول جاتے ہو. یعنی اتنا انسان وہ گم ہو جاتا ہے کہ انسان کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا حل یہ نہیں کہ اب نماز چھوڑ کے دوبارہ پڑھو، آپ نے نماز مکمل کرو، اللہ قبول کرنے والا، لیکن کوشش کرو، اسٹرگل جاری رکھو. تو اسی لیے ہم سے ایک تو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے اپنے ساتھ. دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ نا قرآن مجید کے ساتھ ملٹیپل انٹینشنز ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ہمیشہ انٹینشن استماع کی بھی ہو، بعض اوقات سماع کی بھی انٹینشن ہوتی ہے. سماع کہتے ہیں سمپل قرآن مجید کی آواز کان میں پڑتی جائے، برکت کے لیے، جو ہے نا ایک گھر کے اندر ایک اچھا ماحول کے لیے. جیسے مثال کے طور پہ ایک ٹائم ہے، افطاری کا ٹائم ہے یا سحری کا ٹائم ہے، قرآن مجید لگ جائے تاکہ لوگ، بعض اوقات اسی لیے بھی ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں، لوگ جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا محتاط ہوں باتوں میں. حرمین میں اس طرح ہوتا ہے نا، دکانوں کے بغیر لگا ہوتا ہے، وہ اچھا لگتا ہے. یعنی کہنے اس میں مقصد ڈس رسپیکٹ نہیں ہوتا، مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا برکت. تو اس پرسپیکٹو سے اگر آپ دیکھیں انشاءاللہ تو ان معانی میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کے کئی مقاصد ہیں. ہاں، باقی اصل مقصد تو یہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ قرآن مجید سے استماع ہو اور سنا جائے، اس پہ بلکہ عمل کیا جائے اور سب کچھ چھوڑ کے کیا جائے، لیکن پریکٹیکلی اور دوسرے مقاصد بھی پورے کیے جا سکتے ہیں. اس میں اگر بہت زیادہ تکلف کیا جائے نا اور وہ جو سب سے ورچوئس عمل ہے اسی کو معیار بنایا جائے تو پھر انسان جو ہے نا قرآن پڑھنا چھوڑ دے گا، کیونکہ اس کو، اور بہت زیادہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ قرآن لگاتے ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ میں 100% اٹینشن نہیں دے سکتا، تو یہ پھر مسائل ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک.